بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کو بلوم گرامر اسکول کے تدریسی نیٹ ورک سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی جماعت پنجم، کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا پڑھائی کا کام شوق اور توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اسلامیات کا دسمبر پلان کا آغاز سبق کی پڑھائی سے کریں گے۔ سبق کا نام، سبق کے صفحات اور جو آج کے تدریسی عمل میں کام ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اسلامیات کی کتاب کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ آج ہم پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا مشقی کام بھی۔ تو بچوں، آپ نے سارا ہی کام بہت توجہ اور غور سے سننا ہے۔ جو کام آپ کا پڑھائی کا ہے، جو سبق کا میں آپ کو مفہوم سمجھاؤں گی، اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور جو کام مشقی کام ہے اس کو بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اپنا کون سا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا، سبق کا نام ہے ہمارا اسلامی اخوت۔ سبق کا نام کیا ہے؟ اسلامی اخوت۔ مضمون میں بتا دیا ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، اسلامیت کا کام۔ سبق کا نام کیا ہے؟ اسلامی اخوت۔ آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی میں جو ہمارے صفحہ نمبر شامل ہے وہ ہے 70 یعنی 70، 71 71، 72 72۔ کتنے؟ 3 صفحات کی ہم پڑھائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھائی کرنے کے بعد مشقی کام کے صفحات کا کام بھی کریں گے۔ مشقی کا جو کام کے صفحات ہیں اس میں کون سے سوال اور کون سے صفحے شامل ہیں، اس میں 73 73، 74 74، اور سوال نمبر کیا شامل ہے؟ 2 3 4۔ جی بیٹا، سمجھ آ گئی آج کے عمل میں جو کام ہونے جا رہا ہے کہ آج میں ہم کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھائی کریں گے اور کتاب کا مشقی کام کریں گے۔ پڑھائی کریں گے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کتاب کا مشقی کام کریں گے۔ چلو بیٹا، سب سے پہلے تو ہم پڑھائی سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا جو چیپٹر کا نیم ہے، جو نام ہے، وہ آپ کو بتاتے چلو، وہ نام ہے اسلامی اخوت۔ سبق کا نام کیا ہے؟ اسلامی اخوت۔ ہم سبق میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ ہم سبق کے اہم نکات میں لفظی معنی اور تعارف دیکھیں گے کہ یہ لفظ اسلامی اخوت ہے کیا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں کون سی عمل ہمارا شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہم اس کو، چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ، ہم اس کو اپنا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس عمل کے بارے میں کیا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اس کی کیسے اہمیت ملتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اور اسلامی اخوت کی اہمیت کا ہم جائزہ لیں گے۔ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اخوت کا معنی مفہوم ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم نے سیرت طیبہ سے بھی اس کی اہمیت دیکھ لی ہے، ہم نے اسلامی اخوت میں بھی اس کی اہمیت دیکھ لی ہے۔ تو اخوت جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق بہت اچھا ہے، بہت آپ کے انٹرسٹنگ سبق ہوگا، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ سبق نمبر 6 اسلامی اخوت۔ ٹھیک ہے۔ اخوت کے لفظی معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آباد ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، قبیلے اور مسلک سے ہو، اور وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، دوسرے مسلمانوں سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، سورۃ حجرات کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔
तमाम मुसलमान रिश्ता अख़ुवत में परोए हुए हैं। ये रिश्ता इतना मजबूत है कि अगर कोई तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ सकता। फिर यहाँ तक तो हमने अभी इसकी पढ़ाई की। इसका मफ़हूम मैं आपको बता दे चलूँ कि ये लफ्ज़ जो है इस्लामी अख़ुवत, हमने इसके मानी क्या पढ़े हैं? इसके मानी हमने पढ़ा है, लफ्ज़ के मानी है भाईचारा। लफ्ज़ के मानी क्या है? भाईचारा। और ये कौन सा रिश्ता है? ये मुसलमानों के दरमियान अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मजबूत करने के लिए उनमें रिश्ता एक बना दिया है कि तमाम मुसलमान किसी भी ख़ानदान, किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क से, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन बहैसियत मुसलमान वो आपस में सब भाई भाई हैं। वो आपस में सब क्या हैं? भाई भाई हैं। तो गोया जो भी तौहीद, रसालत, कुरान मजीद पर ईमान रखता है वो क्या है? वो सब आपस में क्या है? मुसलमान भाई भाई हैं। वो सब आपस में क्या है? मुसलमान भाई भाई हैं। और उसके कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की आयत में हमने उसकी तस्दीक पढ़ ली कि मोमिन आपस में क्या है? मोमिन कौन होते हैं? ईमान वाले लोग। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और तो अल्लाह ताला ने यानी उसमें मर्द औरतें सब शामिल हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब एक दूसरे के हमदर्द हैं, और सबको अल्लाह ताला ने भाई भाई के रिश्ते में परोना होता है। जैसे धागे में तस्बीह के दाने नहीं परोते, आप चुनते हो दानों को, एक धागे में तरतीब से दाना डालते जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सब मुसलमानों को क्या कर दिया? उस रिश्ते में मजबूत कर दिया, उस तस्बीह के दाने की तरह सबको। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत का आपने हवाला सुना होगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आपस में क्या करना है? आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। कि तुम सब मुसलमान जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हो, आप लोगों ने आपस में किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में, किसी किस्म के तफरका होता है, किसी में कुछ किसी के मतलब कुछ बात सोच लेना, कुछ कि ये हमसे फ़र्क कर लेना, ठीक है? फ़र्क क्या है? फ़र्क करना, फ़र्क नहीं करना बेटे मुसलमानों को। अल्लाह ताला ने जो हमें हकूक़ुल इबाद में से जो बातें बताई हैं कि आपने अल्लाह ताला के बंदों के साथ कैसे आपने उनके हक़ अदा करने हैं, तो उसमें मुसलमानों का हकूक़ क्या है कि वो जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं उनके सबके साथ किस रिश्ते से मुंसलिक हैं? वो भाई भाई के रिश्ते से मुंसलिक है, ठीक है? ये तो हो गया हमारा लफ्ज़ी मानी और तारीफ़। उसके बाद हम आते हैं सीरत तैयबा की रोशनी में अख़ुवत की अहमियत। यानी अख़ुवत जो सीरत तैयबा की रोशनी में हम कैसे देखते हैं? सीरत तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से जो हमें बात सामने आती है, हयात मुबारका से जो हमें चीज़ सामने आती है, वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल अहले अरब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बदौलत वो आपस में भाई भाई बन गए। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन में रिश्ता अख़ुवत कायम किया। अंसार ने ईसार और कुर्बानी का आला नमूना पेश किया। इस भाईचारे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान का भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों की मिसाल एक इंसानी जिस्म से देते हुए फरमाया कि बाहमी शफ़क़त और मेहरबानी में तुम अहले ईमान को एक जिस्म की तरह पाओगे। अगर जिस्म का एक उज़्व क्या होता है? हिस्सा दुखने लगे तो सारा जिस्म इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। मुसलमानों के बाहमी रिश्ते के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा क्या है? दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को क्या करता है? मजबूत करता है। नीज़ खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता अख़ुवत के मुतअल्लिक़ बयान फरमाया, ए लोगो मेरी बात गौर से सुनो और जान लो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी शख्स के लिए अपने भाई का माल जायज़ नहीं जब तक वो अपनी मर्ज़ी से ना दे। एक दूसरे से उसने सलूक करो। इस्लाम ने रंगो नस्ल के इम्तियाज़ात को ख़त्म करके दीन इस्लाम की बुनियाद पर सारे इंसानों को भाई भाई बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर का फ़र्द करार दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी को मेरे आका और मेरे सरदार कहकर पुकारते थे। तो आइए बेटा, ये दूसरा हमारा स्टेप हो गया अहम नुक्ता कि सीरत तैयबा में हमने अख़ुवत की रोशनी देखी, अख़ुवत के बारे में पढ़ा कि सीरत तैयबा के हवाले से
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک زندگی ہے اس میں ہمیں اخوت کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ تو بیٹا اس میں ہمیں اخوت کی بہت واضح مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خود اس کتاب میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اخوت کے رشتے کو مضبوط قرار دیا ہے، تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک بھائی بلکہ ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے کہ سب مسلمان کیا ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ جی خود دیکھو، اس بات آپ کی سوچنے کی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو تو آپ سارے کے سارے جسم آپ کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی بھی مثال بالکل اس جسم کی طرح ہے کہ جس کے حصے میں اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان دنیا کے کہیں پہ بھی کسی کونے میں بھی اگر وہ چلے جائیں تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس کی تکلیف کو محسوس کریں، کیونکہ ہمیں اسلام نے کس رشتے میں باندھا ہے؟ اخوت کے رشتے میں باندھا ہے۔ اسلام نے ہمیں کس رشتے میں باندھا ہے؟ اخوت کے رشتے میں باندھا ہے۔ اور اسلام نے رنگ و نسل کا امتیاز کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی رنگ سے ہو، یعنی آپ نے دیکھا ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے کوئی زیادہ گورا ہے، کوئی بہت کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، مثلا ہم پاکستانی ہیں، کوئی عرب سے ملک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی افریقہ کے ملک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جاپان کے کوئی کوریا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر مسلمان ہے تو اس میں فرق نہیں آپ نے کرنا کہ یہ افریقہ کا رہنے والا ہے، یہ کالا ہے، اس کا بہت زیادہ جو چیزیں ہیں اس میں فرق آ رہی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے اس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات بتائی ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا ہمارا اسلامی جو اخوت ہے، اس کو سیرت طیبہ کی روشنی میں اخوت کی اہمیت ابھی ہم نے پڑھی ہے۔